شاعری کے مکاتب۔ زمانہ الزبتھ کے اختتام پر شاعروں کے دو گروپس ہو گئے۔ ایک گروپ ان لوگوں کا تھا جو تغزل اور خالص عشقیہ اور جنسی شاعری پر عمل کرتے رہے۔ ان میں شیکسپیئر اور مارلو کی نظمیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ دوسرا گروپ مذہبی شاعروں کا تھا جنہوں نے اٹلی اور فرانس کے مذہبی شاعروں کا تتبع کیا۔ ان میں ساؤتھ ویل کی مختصر غنائی نظمیں خاص طور پر نمایاں ہیں۔ سلویسٹر نے فرانسیسی شاعر دو بارتاس کی مذہبی نظموں کا ترجمہ کیا۔ سر جان ڈیویس عیسائیت کا سب سے مخلص اور سچا شاعر نمایاں ہوا۔ اس کی روحانیت پر نظم نوسی ٹیپسم، اسی طرح جو ڈیویز آف ہرفورڈ کی نظم میرم ان موڈم خدا کی حمدوں میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ مذہبی شاعری نے اس دور میں آگے چل کر بڑی اہمیت حاصل کی، اور جب پیورٹین فرقے کا زور بندھا تو مذہبی شاعری میں بھی ایک عجیب زور آ گیا۔ طنزیہ نظموں کی طرف بھی اس دور میں رجوع کیا گیا، اور جوزف ہال نے خود کو انگریزی کا پہلا طنز نگار بتایا۔ اس کا یہ دعویٰ غلط تھا، مگر اس کی نظمیں طنزیہ شاعری کی اہم مثالیں ضرور ہیں۔ شاہ جیمس اول کے زمانے میں ہر شعبے کی طرح شاعری میں بھی تبدیلی واقع ہو گئی۔ قوم کا جوش ٹھنڈا ہوا اور وہ نشاط ثانیہ کے اثرات کی قومی صورتوں کو سنوارنے میں لگ گئے۔ اب اسپینسر کے فالوورز کا ایک مکتبہ بن گیا۔ ان میں 5 شاعر خاص ہیں۔ پہلا جارج ویتھر، یہ ایک چھوٹے دیہاتی زمیندار کا بیٹا ہے جسے دیہات اور آزاد زندگی سے بہت رغبت تھی۔ اس کی پہلی طویل نظم دی شیفرڈز ہنٹنگ اسپینسر کی پیسٹورل نظموں کی نقل میں ہے، مگر ویتھر کی انفرادیت نمایاں ہے، اور نظم کے کچھ حصے قدرت کے مناظر پیش کرتے ہیں اور ان کی اس طرح عکاسی کرتے ہیں کہ یہ نظم 19ویں سینچری کے شاعروں کے لیے مشعل راہ بنی۔ اس کی عاشقانہ نظم فیڈیلیا بھی اچھی شاعری ہے۔ اس نے ایک طنزیہ نظم فیئر ورچو بھی لکھی جس میں اس کا پیورٹن نظریے کی طرف رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی آخری پیسٹورل نظم دی اسٹیٹ فاسٹ شیفرڈ اس صنف کو خیر آباد کہتی ہے۔ وہ پیورٹن ہو گیا اور اپنے دور پر طنزیہ نظمیں وہ قید کر لیا گیا، مگر باہر آ کر وہ پیورٹین انقلاب کے بانیوں میں سے ہو گیا۔